اٹک جیل میں ایک بھی قیدی ایسا نہیں ہے جو اے کلاس کا ہو۔ اٹک جیل میں کوئی بھی ایک قیدی ایسا نہیں ہے جو بی کلاس میں ہو۔ اٹک جیل میں سی کلاس کے 813 قیدی ہیں۔ اٹک جیل کی آتھرائزڈ اکوموڈیشن وہ 450 کی ہے، لیکن 813 قیدی ہیں۔ اس کا مطلب ہے 363 قیدی زیادہ ہیں۔ اوور کراؤڈنگ ہے۔ اوور کراؤڈنگ میں 81% 81% نکلتا ہے اٹک جیل کا۔ تحریک انصاف کے سربراہ کے وکیل نے پٹیشن جو ہوئی ہے اس میں کہا گیا کہ ہڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل کیا جائے۔ ہڈیالہ جیل راولپنڈی میں اے کلاس کا ایک بھی قیدی نہیں ہے اور بی کلاس کے 11 قیدی ہیں، اور سی کلاس میں 6166 قیدی ہیں۔ 6166 قیدیوں میں 144 خواتین قیدی بھی ہیں۔ ہڈیالہ جیل کی آتھرائزڈ اکوموڈیشن وہ 2174 ہے۔ 3882 قیدی زیادہ ہیں ہڈیالہ جیل میں۔ کراؤڈنگ، اوور کراؤڈنگ ہے، اور 181% اوور کراؤڈنگ ہے۔ اٹک جیل میں منشیات کا دھندا کرنے والے قیدی ان کی تعداد 239 ہے، جس میں 3 خواتین قیدی بھی ہیں۔ راولپنڈی جیل میں منشیات کا دھندا کرنے والے جو قیدی ہیں وہ 866 ہیں۔ اٹک جیل میں جن قیدیوں کو عادت پڑ گئی ہے منشیات لینے کی، وہ عادی ہو گئے، ایڈکٹ ہو گئے، ان کی تعداد 35 ہے۔ ہڈیالہ جیل راولپنڈی میں منشیات کے عادی قیدیوں کی تعداد 78 ہے، جس میں 2 خواتین بھی ہیں۔ خوش آمدید، میں ہوں عبدالستار خان۔ تحریک انصاف کے سربراہ اٹک جیل میں ہیں اور پٹیشن دائر کی گئی ہے کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کے سربراہ کو اٹک جیل سے ہڈیالہ جیل راولپنڈی منتقل کر دیا جائے۔ ہڈیالہ جیل میں جائیں گے، بہتر تو وہی سمجھتے ہیں کہ ہڈیالہ جیل کی کیوں بات کر رہے ہیں، یہ وہ بہتر سمجھتے ہیں، وکیل بہتر سمجھتے ہیں، تحریک انصاف کا سربراہ بہتر سمجھتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ اٹک جیل کی بات کرتا ہوں۔ اٹک جیل میں کوئی ایک قیدی بھی اے کلاس میں نہیں ہے، اور اسی طرح سے اٹک جیل ہی میں کوئی ایک قیدی بھی ایسا نہیں ہے جو کلاس بی میں ہو۔ سی کلاس رہ جاتی ہے جہاں 1813 قیدی ہیں، جن میں 7 عورتیں بھی ہیں۔ اب اٹک جیل کی جو آتھرائزڈ اکوموڈیشن ہے کہ ہم اتنے قیدی رکھ سکتے ہیں، وہ 450 ہے، لیکن 813 قیدی ہیں وہاں پر، تو اس کا مطلب اوور کراؤڈڈ ہے۔ اوور کراؤڈڈ کتنا ہے؟ 363 قیدی زیادہ ہیں آتھرائزڈ اکوموڈیشن سے، اور اس کی پرسنٹیج بنتی ہے 84%۔ اب جس ہڈیالہ جیل کی بات کر رہے ہیں کہ ہڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، تو ہڈیالہ جیل کی کیا صورتحال ہے؟ ہڈیالہ جیل میں بھی کلاس ایک کا ایک بھی قیدی نہیں ہے، ہاں کلاس بی کے 11 قیدی ہیں، اور کلاس سی ہر کوئی جہاں پر ہوتا ہے، وہاں پہ جو قیدیوں کی تعداد ہے وہ 6166 ہے، جس میں 144 خواتین بھی ہیں۔ اب آتھرائزڈ اکوموڈیشن ہڈیالہ جیل کی 2174 ہے، اوور کراؤڈڈ ہے، ٹکا کے اوور کراؤڈڈ ہے۔ اوور کراؤڈڈ کتنا ہے؟ 3832 قیدی زیادہ ہیں آتھرائزڈ اکوموڈیشن سے۔ پرسنٹیج کتنی بنی؟ 184% قیدی زیادہ ہیں آتھرائزڈ اکوموڈیشن سے۔ اب بات ہوتی ہے کہ ہمارے جو رانا ثناء اللہ ہیں وزیر داخلہ ہیں، کچھ گھنٹوں کے وزیر داخلہ رہ گئے ہیں، پتہ نہیں کیا بات کی، عجیب و غریب بات کی، کس موڈ میں بات کی، کیا سوچتے ہوئے بات کی کہ ممنوع اشیاء، ممنوع مصنوعات، ممنوع منشیات کی کوئی اجازت نہیں ہوگی جیل میں۔ اب پتہ نہیں کیا، یہ وہ بہتر جانتے ہوں گے رانا ثناء انہوں نے یہ بات کیوں کی، لیکن میں بتاتا ہوں صورتحال۔ جو اٹک جیل میں منشیات کے دھندے میں جو قیدی پکڑے گئے ہیں، جن کو سزائیں ہو گئی ہیں، وہ 239 ہیں، جس میں 3 خواتین بھی ہیں جو منشیات کا دھندا کرتے ہوئے پکڑی گئی تھیں۔ اور راولپنڈی ہڈیالہ جیل جو ہے وہاں پر 866 منشیات کا دھندا کرنے والے قیدی موجود ہیں۔ اب اگر چلے جائیں کہ عادی کون ہے خود پینے کا، منشیات کا عادی، ایڈکٹ، ڈرگز ایڈکٹس کتنے ہیں، تو اٹک جیل میں صرف 35 ہیں، اور راولپنڈی ہڈیالہ جیل میں ایڈکٹس منشیات کے عادی 78 ہیں، جن میں 2 خواتین بھی ہیں۔
اب یہ ان کی غلط فہمی ہوگی رانا ثناء اللہ صاحب کی، وزیر داخلہ کی غلط فہمی ہے۔ پوری دنیا میں جب بھی کوئی قیدی جیل میں جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ قیدی منشیات کا عادی ہے تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے اعلیٰ حکام کی، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے اس کو۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز ایسی ہوگی جو منشیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس میں مورد الزام کس پہ ٹھہرایا جائے گا؟ حکومت پہ، اعلیٰ حکام پہ، کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایسی صورتحال ہے اس کی ری ایبلیٹیشن ہو سکتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جی آپ نے ہاتھ روک دیا، پوری دنیا میں یہ ہے، منشیات کے عادی جب قیدی بنتے ہیں تو ذمہ داری، تمام کی تمام ذمہ داری حکومت پہ ہوتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو زخمی کر لیا قیدی نے، پھر کیا کرو گے؟ منشیات نہیں مل رہی جس کا وہ عادی ہے، اگر خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو سر پھاڑ لیا اس نے دیوار کے ساتھ مار کے، کیا کرو گے؟ یا اس کے علاوہ کچھ ہو گیا، کیا کرو گے؟ کیا ایکسپلینیشن دو گے آگے؟ کیونکہ پوری دنیا سے آپ کیا الگ کٹے ہوئے لوگ ہیں؟ جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے آپ نے بھی تو ویسے کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، قیدی کی ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے، حکومت پہ ہوتی ہے، اعلیٰ حکام پہ ہوتی ہے، جیل خانہ جات کا جو سٹاف ہوتا ہے اس پہ ہوتی ہے کہ آپ نے قیدی کو رکھنا کیسے ہے۔ قیدی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی سارے بنیادی حقوق ختم ہو گئے، یہ نہیں ہوتا۔ اب پورے پاکستان میں 43 جیلیں ہیں، 5 جیلیں ایسی ہیں جہاں کلاس بی کے 20 قیدی ہیں، اے کلاس کا کوئی ایک قیدی اس وقت نہیں ہے۔ اب وہ 5 جیلیں کون سی ہیں؟ راولپنڈی کی جیل ہے، لاہور کی جیل ہے، ملتان کی جیل ہے، میاں والی کی جیل ہے اور سرگودا کی جیل ہے، جہاں 20 قیدی کلاس بی کے ہیں۔ باقی کتنے رہتی ہیں؟ 43 میں سے 5 گئیں، 38 جیلیں ایسی ہیں جہاں نہ اے کلاس کا کوئی قیدی ہے نہ بی کلاس کا کوئی قیدی۔ اگر وکیل کہہ رہا ہے کہ جناب ان کی تعلیم، ان کی عادت، سوشل اور پولیٹیکل سٹیچر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ان کو یہ فلانی کلاس ملنی چاہیے، تو آپ کو دینی پڑے گی، دیتے کیوں نہیں آپ؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس سوچ میں پڑ جائیں کہ جب ان کا اپنا زمانہ تھا، جب یہ خود وزیر اعظم تھا تو کیسے اپنے مخالفوں کو جیلوں میں بھیجتا تھا اور کیا کیا سہولتوں کے بارے میں کہتا تھا، پنکھا نہیں ہوگا، اے سی نہیں ہوگا، بیڈ نہیں ہوگا، کمبل نہیں ہوگا، ہیٹر نہیں ہوگا، نکالو یہ تو قیدی ہیں۔ تو کیا آپ بھی اس کے ساتھ یہی کرو گے؟ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ اگر وہ کر گیا آپ کے ساتھ تو کیا آپ بھی ویسے ہی کرو گے؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو فیسلٹی ملتی ہے، جو اس کا سٹیچر ہے، اس سٹیچر کے حساب سے آپ کو فیسلٹی دینی پڑے گی۔ پورے ملک میں، پنجاب میں جو 43 جیلیں ہیں اس میں اس وقت 54,184 قیدی ہیں، جن میں 910 خواتین بھی ہیں۔ اب آتھرائزڈ اکوموڈیشن جو پورے 43 جیلوں کی پاکستان میں ہے وہ 36,806 ہے، اور قیدی کتنے؟ 54,184۔ اس کا مطلب ہے 17,378 قیدی زیادہ ٹھونسے گئے ہیں جیلوں میں۔ اوور کراؤڈنگ کا ایٹ این ایوریج، اوور کراؤڈنگ کتنی ہے؟ ایٹ این ایوریج ہر جیل کو ملایا جائے تو 47% بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ ماشاءاللہ تحریک انصاف کے جو سربراہ تھے وہ عوام کا نام لیتے تھے، عام بندے کا نام لیتے تھے۔ تو سی کلاس میں تو عام بندہ ہوتا ہے، یہ اے کلاس ہوتی ہے، بی کلاس ہوتی ہیں، جہاں ماشاءاللہ تحریک انصاف کے سربراہ یا باقی جو حکمران گزرے ہیں پاکستان کے یا باقی سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں، یہ واقعی ان کے لیے کلاسز ہیں، اے کلاس بھی ان کے لیے، بی کلاس بھی ان کے لیے۔ تو عوام کی 24 گھنٹے رٹا لگانے والے کہ جی میں عوام کے لیے سیاست کر رہا ہوں، میں عوام ہی کے لیے حکومت میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں عوام کے لیے حکومت لینا چاہتا ہوں، تو سی کلاس میں کیا تکلیف ہے؟ انہی میں رہیں جا کے، عام بندے ہیں، کوئی والی وارث نہیں ہوتا ان کا کوئی کلاس نہیں ہوتی ان کی۔ ہاں قیدی ہوتے ہیں، جرم کیا ہوتا ہے جس کی پاداش میں ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن وہ عام بندے ہوتے ہیں۔ اگر عام بندے نہ ہو، تحریک انصاف کے سربراہ جیسے بندے ہوں، یا سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طرح بندے ہوں، یا زرداری کی طرح بندے ہوں، یا کوئی اور سابق یا شہباز شریف صاحب کی طرح کے ہوں، ان کے لیے کلاس اے بی بنی ہوئی ہے، ایک عام بندے کے لیے کلاس سی بنی ہوئی ہے، جہاں مجمع لگا ہوا ہے، اوور کراؤڈنگ ہے، ٹھونسا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے 4 بندوں کی جگہ ہے تو 15 بندے ٹھونسے ہوئے وہاں پہ۔ اپنی آپ کو صرف اپنی ضرورت ہوتی ہے کہ جی ہمیں یہ فیسلٹی میسر ہونی چاہیے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب فیسلٹیز وائز
تو پاکستان میں جسے ہائی سیکیورٹی پریزن کہا جاتا ہے پاکستان میں، وہ ساہیوال ہے۔ اس کے علاوہ باقی بھی جیلیں ایسی ہیں جس میں سیکیورٹی کے حوالے سے یا کچھ اور فیسلٹیز کے حوالے سے، سہولیات کے حوالے سے ان کا ریفرنس بنتا ہے، جیسے لاہور کی جیل ہے۔ اب اس میں سپورٹس فیسلٹی بھی ہے اور فیملی رومز بھی ہیں وہاں پہ۔ اگر آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو ملنا ہے تو فیملی رومز تو لاہور جیل میں ہیں، اڈیالہ جیل میں نہیں ہیں۔ کوئی ارینجمنٹ کر دیا جائے تو الگ بات ہے۔ اب کہتے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز بھی پاکستان میں، پنجاب میں تقریباً ہر جیل میں سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ اٹک جیل میں 12 سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں اور اڈیالہ جیل میں 150 سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات آتی ہے کہ جو قیدی ہوتے ہیں، اثر رسوخ والے، تعلقات والے، جن کے ریفرنس ہوتے ہیں، وہ موبائل استعمال کرتے ہیں۔ پھر جو متعلقہ حکام ہوتے ہیں پھر ان سے اپنی جان چھڑاتے ہیں کہ پبلک میں یہ بات آ جائے گی، میڈیا میں یہ بات آ جائے گی، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ میں یہ بات آ جائے گی کہ جناب آپ نے فیسلٹی دی ہوئی ہے، موبائل کی فیسلٹی تو نہیں ملنی چاہیے، تو اس کے لیے جیمر لگا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اٹک جیل اور اڈیالہ جیل میں بھی جیمر ہے، جیسے ملک صوبے کی باقی جیلوں میں بھی جیمرز ہیں۔ اور جیمرز کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ اگر کسی کے پاس فیسلٹی چلی گئی ہے، جیل حکام کو نہیں پتہ چلا، تو وہ موبائل استعمال نہ کر سکے، کیونکہ جیمر لگے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد ہوتا ہے کہ آج آپ پہ وقت آیا کہ جیل گئے ہیں۔ جیل ایک سیاستدان کے لیے زیور ہوتا ہے، جو پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سیاستدان کے لیے جیل میں جانا ایک زیور ہوتا ہے اس کا۔ تو آپ کیوں اوائڈ کرتے ہیں جیل میں جانے سے؟ نواز شریف ہو، وہ وزیر اعظم تھا، 2 مرتبہ وزیر اعظم تھا۔ زرداری وہ صدر پاکستان تھا۔ شہباز شریف جو آج کل وزیر اعظم ہے، اس سے پہلے 3 مرتبہ صوبے کا وزیر اعلیٰ رہا ہے۔ یہ اٹک جیل نہیں گئے تھے، اٹک فورٹ میں گئے تھے، اٹک قلعے میں ان کو ڈالا گیا تھا، سال ڈالا گیا۔ زرداری نے تو اپنی ساری کی ساری قید جو ہے، اس کی آدھی میعاد جو ہے، آدھی مدت، وہ اٹک فورٹ میں کاٹی ہے۔ 7 سال اٹک قلعے میں رہا، 7 سال زرداری۔ اور پھر نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، آصف علی زرداری ہو، حسین نواز ہو، اٹک قلعے کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، احتساب عدالت لگتی تھی جہاں ہیئرنگ ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اٹک فورٹ میں، اٹک قلعے میں رکھے گئے، جس میں شاہ محمود قریشی ہے، جو آج کل تحریک انصاف کی جو سربراہی ہے وہ وقتی طور پہ شاہ محمود قریشی کے پاس ہے۔ شاہ محمود قریشی بھی وہاں پہ رہے۔ سردار مہتاب عباسی جو گورنر تھے وہ بھی وہاں پہ رہے۔ اعظم خان ہوتی وہ منسٹر تھے، وہ بھی اٹک فورٹ میں رہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار MQM کے وہ کئی بار منسٹر رہے، وہ بھی اٹک فورٹ میں رہے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ایک سانپ، کیونکہ اٹک کو بہت سارے حوالوں سے پہچانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، ایک اس کا حوالہ، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہاں سانپ بھی ہوتے ہیں، بڑے خطرناک سانپ ہوتے ہیں۔ تو ایک سانپ جو ہے وہ اٹک فورٹ میں داخل ہو گیا تھا۔ کس بیرک میں چلا گیا تھا؟ نواز شریف کی بیرک میں چلا گیا تھا۔ وہ تو سیکیورٹی گارڈ سے انہوں نے مارا اسے۔ اگر وہ سیکیورٹی گارڈز اسے نہ مارتے تو اس وقت اگر نواز شریف کو کچھ ہو جاتا تو اس وقت کی جنرل پرویز مشرف کی حکومت کو وقفہ پڑ جانا تھا۔ حفاظت آپ کی ضرورت ہے، مجبوری ہے آپ کی قیدی کی حفاظت کرنا۔ حوصلہ بڑا کریں، بڑا، جیسے بڑا لیڈر ہوتا ہے، بڑا سیاستدان ہوتا ہے، بڑا لیڈر، بڑا سیاستدان حوصلے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حوصلہ بڑا کریں۔ قیدی جیل میں جانا، قید کاٹنی، یہ تو معمول ہے سیاستدانوں کا پوری دنیا میں۔ کیا آپ بالکل وکھری سیاستدان پیدا ہو گئے ہیں کہ جی ایک لمحے کے لیے کسی جیل میں جانا پسند ہی نہیں کرتے کہ میں اتنا نیک اور متقی اور پرہیزگار اور دیانتدار، ایماندار اور سچا ہوں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے سب کیسز غلط ہیں۔ تو پہلے جو کیسز بنے تھے ہر ایک سیاستدان پہ بنے تھے، ہر ایک وزیر اعظم پہ بنے، ہر ایک صدر پہ بنے، کیا تمام کے تمام کیسز سچے تھے؟ کئی کیسز ایسے تھے جو جھوٹے تھے، جو بعد میں ثابت ہوا کہ جھوٹے کیسز تھے۔
اور کئی کیسز ایسے تھے جو عدالتوں نے اڑا دیے کہ جناب اس میں تو ثبوت ہی کوئی نہیں ہے، بندے کو رکھا ہوا اندر، فارغ کرو، کیس میں فارغ کرتا ہوں، آپ اس کو قید سے فارغ کریں۔ کئی دفعہ ہوا۔ کیا نئی بات ہوگی؟ بالکل نئی بات ہوگی۔ دنیا میں پہلا بندہ جو جیل میں جا رہا ہے، پاکستان کا پہلا سیاستدان ہے جو جیل میں جا رہا ہے۔ ہر طرح کی صحبتیں برداشت کی جاتی ہیں، حکومت بھی ہوتی ہے، پھر اپوزیشن بھی ہوتی ہے۔ حکومت میں رہنے کا تو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اپوزیشن میں بھی رہنے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔